میں علم کا شہر ہوں. غور سے سنیں, میں علم کا شہر ہوں. اب شہر جب ہوگا تو گھر ہوں گے, بنیادیں بھی ہوں گی, دیوار بھی ہوگی, اور کوئی نہ کوئی چھت بھی ضرور ہوگی نہ ہوگی. اب ذرا سنیں, حدیث پاک سنیں, غور سے سنیں. آقا فرماتے انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. وابو بکر اساسھا, حضرت ابو بکر صدیق اس شہر کی بنیاد ہے. بولتے رہو ذرا سبحان اللہ یار. یعنی ابو بکر صدیق اس کی بنیاد ہے, حضرت ابو بکر اس کی بنیاد ہے. وہ عمر جدرانھا, حضرت عمر فاروق اس بنیاد کے قائم کردہ دیواریں ہیں. وہ عثمان سقفھا, اور حضرت عثمان غنی ان دیواروں پر پڑی ہوئی چھت ہے. وہ علی بابھا, جب بنیاد بھی ہو گئی, دیواریں بھی ہو گئی, اور جب چھت بھی قائم ہو گئی, آقا نے فرمایا اب ضرورت ہے دروازے کی. آقا فرماتے ہیں وہ علی بابھا, اور علی اس کا دروازہ ہے. علی اس کا. اچھا, شہر میں اگر داخل ہونا ہے بولو تو دروازے سے ہو کے ہی تو جانا پڑے گا. بنیاد سے فائدہ اٹھانا ہے, دروازے سے ہو کے جانا پڑے گا. دیواروں سے فائدہ اٹھانا ہے, دیواروں سے فائدہ اٹھانا ہے, دروازے سے ہو کے جانا پڑے گا. چھت سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو دروازے سے ہو کے جانا پڑے گا. مطلب یہ ہوا کہ جو دروازہ ہے اس کا دامن پہلے تھامو, اس سے حضرت عثمان غنی تک پہنچو گے, حضرت عثمان غنی سے عمر تک پہنچو گے, حضرت عمر سے حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچو گے. اور جب وہاں پہنچ گئے تو رسول کائنات کا دامن ہاتھ میں آئے گا. پہلے دروازے میں داخل ہونا ہوگا. اگر دروازہ ہی چھوڑ دیا تو نہ چھت سے فائدہ, نہ دیواروں سے فائدہ, نہ بنیاد سے فائدہ, نہ علم کے شہر سے فائدہ. مطلب یہ ہوا کہ علم کے شہر سے اگر کچھ لینا ہے تو دامن علی میں آنا ہوگا. مفتی چلی صاحب قبلہ. ہمارے لیے سب قابل تعظیم ہے اور پنجتن پاک ہے نا. مصطفیٰ, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا کائنات. 5 تن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے بولو کتنے ہو گئے یار؟ 5 ہو گئے نا. تو یہ بھی 5 تن. اور ادھر بھی میں ذکر کر دوں, مصطفیٰ, علی, فاطمہ الزہرا, امام حسن, امام حسین. ادھر بھی 5 تن. نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ ادھر بھی 5 تن, ادھر بھی 5 تن, دونوں طرف 5 تن. مگر علی و مصطفیٰ کو ان تنوں سے نکال دو تو 5 تن یہ بھی پورے نہیں ہوتے, اور ادھر سے اگر نکال دو تو یہ بھی پورے نہیں ہوتے. ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بڑھ جاؤں آگے. اجازت, اس لیے میں اجازت لے رہا ہوں کہ جاگتے بھی رہو, سنتے رہو. ایک روایت حضرت ابو بکر صدیق کی سنا دوں, چونکہ اپنا عقیدہ ہے نا, اور جو مرتبہ ہے اس مرتبے کے حساب سے بھی چلے. وہ تو ساتھی ہے نا, ارے مصطفیٰ کے ساتھی ہیں. سنو, بڑے پیارے ساتھی ہیں مصطفیٰ کے, اور ایسے ساتھی ہیں کہ ان کی برابر مضبوط کسی کا ایمان نہیں, ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت مولا کائنات تو کتنی جگہ پہ فرماتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے بتاؤ ذرا سب سے بڑا بہادر کون, تو لوگ کہتے ہیں حضور آپ ہی تو ہیں. کہا نہیں, میں سب سے بڑا بہادر کیسے ہو سکتا ہوں, سب سے بڑے بہادر تو ابو بکر ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ علی. جب ضرورت پڑتی ہے مصطفیٰ کی حفاظت کی تو ابو بکر کرتے ہیں. جب میدان بدر میں نبی کی حفاظت کی بات آتی ہے ابو بکر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنا مضبوط ایمان بتا رہا ہوں میں. بچپنا ہے, 7-8 سال کی عمر, باپ نے ہاتھ پکڑا, قحافہ نام ہے عثمان, ابو قحافہ باپ کی کنیت ہے. ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر صدیق کا, غور سے سنیے گا, ہاتھ پکڑ لیا ابو بکر صدیق کا. بچپن میں چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑا اور لے کے آ گئے خانہ کعبہ میں. غور سے سنے, خانہ کعبہ میں لے آئے. جب کعبہ میں لے آئے تو کعبے میں اس وقت بت رکھے تھے, بڑے بڑی مورتیاں کھڑی تھی. آئے, سامنے کھڑا کر دیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ذکر کیا اس واقعے کو تنزیہ
المکانۃ الحیدریہ کے اندر بتایا، باپ نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ میں لے آئے، بڑے بڑے بتھے، اپنے بیٹے سے بولے قحافہ، ابو بکر سے بولے قحافہ بیٹا ہذہ آلہتک الصم العلی فاسجد لہا، بیٹے یہ ہمارے بڑے بڑے خدا ہیں انہیں سجدہ کر لے۔ بتوں کی طرف دیکھ کے کہا یہ بڑے بڑے خدا ہیں انہیں سجدہ کر لے، سجدہ بیٹا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، باہر کعبے سے باہر نکل گئے، کوئی کام ہوگا؟ بیٹے نے دیکھا ابا جی تو چلے گئے، پتھر اٹھا لیا ہاتھ میں، نہیں بولیں گے یار سبحان اللہ؟ کیا اٹھا لیا بولو؟ پتھر اٹھا لیا اور بت کے سامنے بالکل قضائے مبرم کی طرح کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے، بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بت سے کیا بولے؟ بڑے پیار سے سن لو، بت سے بولے انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ، انی عار فاکسنی، میں ننگا ہوں کپڑے پہناؤ، بت سے بولے ننگا ہوں کپڑے پہناؤ، بھوکا ہوں ذرا کھانا کھلاؤ۔ لیکن بت ہے کہ خاموش تماشائی بت بنے کھڑے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، بت ہے کہ بت بنے کھڑے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اور وہ جواب کیا دے؟ قرآن جن کے بارے میں کہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، اگر مکھی دودھ پینے لگے تو اڑا نہیں سکتے، بھگا نہیں سکتے، اگر مچھر کو چھین کے لے جانے لگے روک نہیں سکتے۔ ان کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی تم عبادت کرتے ہو، عاجزی ظاہر کرنے کے لیے کہا میں بھوکا ہوں ذرا، میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ، میں ننگا ہوں کپڑے پہناؤ، لیکن بتھے خاموش کھڑے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ کہا خاموش، دوسری مرتبہ کہا خاموش، تیسری مرتبہ بولے خاموش، ہر مرتبہ خاموشی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بولے ان کنت الہا فامنع نفسک، اگر تو خدا ہے بڑے والے، اگر تو خدا ہے تو میرے وار سے اپنے آپ کو بچا، اگر تو خدا ہے تو میرے وار سے اپنے آپ کو بچا، تو ذرا بچا کے دکھا، یہ کہا۔ اور اپنے بازو کی طاقت سے، ننھا بچہ تو ہے ہی، کتنی طاقت ہوگی، اپنے بازو کی طاقت سے بھرپور وار کیا اور ایک جوار میں پتھر پہنچا، اوندھے منہ سر نگو ہو کر ابو بکر صدیق کے قدموں میں پڑ گیا۔ اللہ اکبر، اتنی سستی سے، سبحان اللہ، قدموں میں پڑا، اوندھے منہ پڑ گیا۔ اور سجدہ بھی جب آدمی کرتا ہے تو ناک پیشانی ٹکی ہوتی ہے نا، تو کیسے لگتا ہے جیسے اوندھے منہ پڑا ہے، وہ بھی اوندھے منہ پڑا۔ اتنے میں ابا جی آ گئے، بیٹے سے کہہ کے گئے تھے نا کہ بیٹے سجدہ کر لو، آ گئے، آ کے دیکھا تو بولے بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا کہ تو سجدہ کر لے، تیرے سامنے تو وہ سجدہ کر رہا ہے، کیا معاملہ ہے بیٹے بتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابا جی حال یہی ہے جو دیکھ رہے ہو۔ ہاتھ پکڑ لیا بیٹے کا اور لے کر چلے ماں کے پاس ہے، آ گئے۔ ماں ام الخیر سے بولے اپنے بیٹے کو ذرا سمجھاؤ، اس نے ہمارے بت کو ناراض کر دیا، بت کو ناراض کر دیا ہے، اسے اوندھے منہ اپنے قدموں میں گرا دیا ہے، جن کے سامنے ہم جبین نیاز جھکاتے تھے، جن کے سامنے ہماری پیشانیاں اور نظر و نیاز ہوتی تھی، آج انہیں ناراض کر دیا، بیٹے کو سمجھاؤ۔ تو ماں نے کیا پیارا جواب دیا تھا، سنو، ایمان کی مضبوطی دیکھو۔ ماں نے کہا ابھی مسلمان نہیں، ابھی ایمان نہیں لائی۔ ابو بکر صدیق کا بچپنا، نبی نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا، لیکن کیا جواب دیتی ہے ماں؟ ماں نے کہا کہ اے میرے شوہر، میرے بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہو رہا تھا، دنیا میں تشریف لا رہا تھا، تو ادھر اس کی پیدائش ہو رہی تھی اور ادھر آسمانوں سے میرے کان میں آواز آ رہی تھی، ادھر اس کی پیدائش ہو رہی تھی، ادھر کانوں میں میرے آسمانوں سے آواز آ رہی تھی۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ یا امت اللہ علی التحدید اسمہ فی السماء الصدیق ولمحمد صاحب و رفیق۔ یہ آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ کیا آواز آتی تھی؟ سنو، ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، سنو، اے اللہ کی حقیقی بندی، میرا بیٹا پیدا ہو رہا ہے اور میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے، اللہ کی حقیقی بندی،
ابشری بالولد العتیق، تجھے ایسا بیٹا مبارک ہو جس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایسا بیٹا مبارک ہو، اسمہ فی السماء الصدیق، آسمانوں میں جن کا نام صدیق ہے، ولی محمد صاحب و رفیق، اور اتنا نہیں، میں نے بچپن میں سنا، پیدائش کے وقت سنا، یہ محمد عربی کا ساتھی ہوگا، مصطفیٰ کا ساتھی ہوگا، رفیق سفر ہوگا۔ ایسے ساتھی جو غیبی آواز ماں کے کانوں میں آئی تھی، اس غیبی آواز کو وہ غیبی آواز ایسے پائے تکمیل تک پہنچی کہ نبی سفر میں ہے، ابو بکر ساتھ میں ہے، نبی حضر میں ہے، ابو بکر ساتھ میں ہے، نبی ہجرت کر رہے ہیں، ابو بکر ساتھ میں ہے، نبی غار میں ہے، ابو بکر ساتھ میں ہے، یہاں تک کہ قبر میں ہے ابو بکر ساتھ میں ہے، قبر میں ہے نبی، ابو بکر ساتھ میں ہے۔ ایسے ساتھ